شہر میں کل کی جزوی بارش نے حبس اور گرمی میں اضافہ کر دیا۔ صبح سویرے لاہور کا موسم گرم، سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی۔ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مونسون کا 11واں سپیل مزید جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بتاتے جا رہے تھے مجھے تو ایک مشین پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے، جس میں جو منیملی انویسو ہے، the patient walks in and 60 منٹس سے 120 منٹس کا یہ پروسیجر ہے، اور اس میں کوئی سرجری کی کنونشنل سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک پروب کے تھرو آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور وہاں میں نے ہائیجیا سے بھی بات کی کہ مجھے فوراً یہ مشینری پاکستان میں چاہیے، مجھے اس کو میرے ڈاکٹرز کو آ کے ٹرین کریں، اپنی ٹیمز بھیجیں۔ تو وہاں پر ہم نے ان سے وہ MOU جو ہے وہ سائن کیا۔ all 5 پیشنٹس جن کا ہم نے یہ علاج کیا تھا، they walked out of the procedure cancer free ماشاءاللہ۔ پنجاب میں کینسر کے علاج کے لیے نئی تاریخ رقم۔ میو ہسپتال میں جدید ترین کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر بن گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میو ہسپتال میں منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، کینسر کے علاج کے لیے پنجاب ماڈرن لیڈر بن گیا۔ پہلا جدید کوابولیشن کینسر سینٹر قائم۔ چین میں کینسر کے علاج سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس مریم نواز ہیلتھ کلینک اور دیہی مراکز صحت کی کارکردگی کا جائزہ۔ تمام اضلاع میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز کے قیام پر غور کیا گیا۔ RHCR ریویمپنگ ماڈل کی کامیابی کے لیے افسروں کو ذمہ داریاں مل گئیں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ ریویمپنگ سے عوام کا ہیلتھ سسٹم پر اعتماد بحال ہوگا۔ لاہور میں منکی پاکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شہر میں منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ 48 سالہ رحمت علی جنرل ہسپتال میں زیر علاج۔ مریض کوٹ رادھا کرشن قصور کے رہائشی ہے۔ لاہور میں پراپرٹی ٹیکس فراڈ کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ قومی خزانے کو 50 کروڑ روپے کا جھٹکا۔ ٹیکس چوری میں مبینہ ملوث انسپیکٹر کو شو کاز۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ETO سے تحریری وضاحت طلب۔ صرف 3 پراپرٹی ٹیکس زونز میں 360 غیر تشخص شدہ یونٹ پکڑے گئے۔ سب سے زیادہ ٹیکس چوری پراپرٹی ٹیکس زون 15 کے سرکل کینال ویو میں سامنے آئی۔ زون 13 اور 15 میں تعینات خواتین افسران سے وضاحت طلب۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کی سنی گئی۔ حکومت نے پیکج کا اعلان کر دیا۔ 1 ستمبر 2025 سے فارغ ملازمین کو سروس کی مدت کے حساب سے مختلف پیکج دیے جائیں گے۔ ریگولر ملازمین کو 2 سے 3 اور 20 سال سے زائد سروس والوں کو ہر سال کے بدلے 2 تنخواہیں دی جائیں گی۔ کانٹریکٹ ملازمین کو 30 سے 35 بنیاد تنخواہیں اور ڈیلی ویجز کو فی ماہ 37,000 روپے معاوضہ ملے گا۔ نجی سیکٹر کی جانب سے بینکوں سے قرضے لینے میں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نجی سیکٹر نے بینکوں سے 9,744 ارب روپے کے قرضے لیے۔ گزشتہ ادوار میں 8,444 ارب روپے کے قرضے لیے گئے تھے۔ قرضے لینے کی شرح میں 15% اضافہ دیکھا گیا۔ پنجاب حکومت کے میگا پروجیکٹ پرواز کاٹ کے اعتراضات عائد۔ PDWP کا چیف منسٹر پرواز کاٹ پر پروجیکٹ کے دستاویزات اثر نو مرتب کی ارسال کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کے میگا پروجیکٹ سے کم از کم 88,000 نوجوان مستفید ہو سکیں گے۔ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا فائنل مقابلہ۔ ارشد ندیم فائنل مرحلے میں میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ قومی ہیرو نے پہلی باری میں 82.73 میٹر اور تیسری باری میں 82.75 میٹر کی تھرو کی۔ دوسری باری میں ارشد ندیم کا فاؤل ہو گیا۔ روایتی حریف بھارتی ایتھلیٹک نیرج چوپڑا نے 83.65 میٹر کی تھرو پھینکی۔ ارشد ندیم کی ناقص کارکردگی پر نائب صدر ایشین ایتھلیٹک اکرم ساہی کا اظہار تشویش۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی میڈیا سے گفتگو میں آبدیدہ ہو گئے۔ کہا کہ 2-4 لوگوں کے وجہ سے ارشد ندیم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میری اور ایتھلیٹک فیڈریشن کو محنت پر پانی پھیر دیا۔ ارشد ندیم کی کارکردگی کا گراف اتنا نیچے گرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔
فائنل میں وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکا جس کی امید تھی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے 4 جولائی سے انجری کا سامنا ہے۔ انجری کی وجہ سے میری تیاری اور فٹنس لیول متاثر ہوا۔ وعدہ کرتا ہوں کم بیک کروں گا۔ آپ سب کی دعائیں میرے لیے معنی رکھتی ہیں۔ ایفرٹ کی یہ بدولت آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ سب کے سامنے یہ رزلٹ پیش کر سکے۔ Being the controller examination Lahore board, I am confident enough that all these positions, all these results across all the boards and particularly in Lahore board are transparent، اور جو ہمارا ویژن ہے سی ایم پنجاب صاحبہ کا کہ ہم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ میرٹ پہ فوکس کرنا ہے اور ٹرانسپیرنسی پہ فوکس کرنا ہے، اور اس کو انشور کیا گیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان۔ 1,80,000 امیدواروں میں سے 70,000 سے زائد فیل ہو گئے۔ کامیابی کا تناسب 60% سے زائد رہا۔ کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کا کہنا تھا، امتحانی مراکز پر سختی سے نگرانی کی گئی تاکہ محنتی طلبہ کو موقع ملے۔ بورڈ کے انتظامات تو بہت اچھے تھے، اور محنت تو لازمی ہوتی ہے کسی بھی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ پیرنٹس کی دعائیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ٹیچرز تو محنت کرتے ہی کرتے ہیں، اور پیرنٹس کی دعاؤں کا بہت رول ہوتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں لڑکیاں پھر بازی لے گئیں۔ شیخ پورہ سے خدیجہ طاہرہ کی 1159 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ گورنمنٹ کنیٹ کالج سے ملیحہ خان نے 1157 نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب کالج فار گرلز قصور کے ہیرم عرفان کا 1156 نمبروں کے ساتھ تیسرا نمبر۔ All the students sitting in front of me who have achieved this position with their dedication, hard work, and with their hard work they have not only made their parents and teacher proud, but as well as the whole nation feel proud on their successful big milestone in their life. سیکریٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کی والدین اور اساتذہ کو مبارکباد، کہا کہ رواں سال امتحانی نظام میں شفافیت لانے کے لیے سوال ناموں اور رول نمبر سلپس پر QR کوڈز کا استعمال کیا گیا۔ حساس سینٹرز پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے بورڈ مزمل محمود کی پوزیشن ہولڈرز کو مبارکباد، کہا کہ یہ کامیابی بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی بھی ہے۔ انہوں نے 40,000 سے زائد لڑکیوں کے فیل ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ تعلیمی اداروں میں بڑھتی فیسوں کے خلاف احتجاج، طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ فیروزپور روڈ پر ٹریفک جام، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا طلبہ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ حکام فوری طور پر فیسوں میں اضافے پر نظر ثانی کریں تاکہ تعلیمی نظام میں انصاف ہو۔ پولیس نے رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ سمیت 20 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ کے لیے فیسوں میں ریلیف کا فیصلہ زیر غور۔ سیلاب زدہ علاقوں کے پبلک تعلیمی اداروں کے طلبہ کی رجسٹریشن اور سیمیسٹرز فیس معافی کی تجویز۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی تجویز پر حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ رانا سکندر حیات نے کہا، نجی اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں متاثرہ طلبہ کو ریلیف دینے کا اقدام اٹھائیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا شرجیل میمن پر جواب بولی کہ نون لیگ نے کبھی صوبائیت کارڈ، نہر کارڈ اور ڈیم کارڈ نہیں کھیلے۔ نون لیگ قومی جماعت ہے، قومی سوچ اور قومی ترقی کو ترجیح دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے 17 سال میں کراچی اور سندھ کا جو حشر کیا، اس کا رونا وقتاً فوقتاً روتے رہتے ہیں۔ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کو نہ جھٹلائیں، انہوں نے مریم نواز کی تعریف کی ہے۔ پنجاب بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، عدنان انجم راجہ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی پنجاب تعینات، محمد اسد کو ڈپٹی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن لگا دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن چائلڈ پروٹیکشن عثمان اکرم ڈپٹی سیکرٹری INC مقرر۔ عبدالرؤف کی خدمات بورڈ آف ریونیو کے سپورٹ کر دی گئی۔ تسنیم علی ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب، منور حسین ڈائریکٹر ایڈمن۔ طوفانی مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے، غریب عوام کی قوت خرید ختم ہونے لگی۔ دالیں، گھی، چینی، گوشت، دودھ، دہی، سبزیاں اور چاول سمیت اشیاء خوردنوش کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ شہریوں کا انتظامیہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمت کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا نظام فعال بنانے کا مطالبہ۔
ضلع انتظامیہ کا چینی کی ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا کہتے ہیں چینی کی مقررہ سرکاری قیمت پر فروخت یقینی بنایا جائے، چینی کی سپلائی میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، گراں فروشی پر مقدمات درج ہوں گے، مصنوعی مہنگائی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ضلع انتظامیہ کی کوششیں رنگ لانے لگی، تھیم پارک میں سیلابی پانی 2 سے 2.5 فٹ رہ گیا۔ کمشنر لاہور مریم خان کا تھیم پارک کا دورہ، دریا کی طرف سے بنائے جانے والے مٹی کے روڈ کو آبادی تک توثیق دینے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور نے کہا سوسائٹی کے بلاکس میں کھڑے پانی کی نکاسی کا عمل جاری رہے، مکینوں کو اپنے گھروں میں جلد واپسی ہوگی۔ سیلابی پانی کو نشیبی علاقے سے نکالنے کے لیے 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ پی پی 161 فیصل ٹاؤن مسائل کا گڑھ بن گیا، کئی ماہ گزر جانے کے بعد ٹوٹے ہوئے روڈ بحال نہ ہو سکے، دکانداروں کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا، اکھڑی ہوئی سڑکوں سے اٹھنے والے غبار نے بیماریاں پھیلانا شروع کر دیں۔ شوکت خانم فلائی اوور کے قریب پھر گڑھا پڑ گیا، واسا کے پائپ لائن بچانے کا کام جاری تھا، فلائی اوور پر گڑھا پڑنے سے تعمیراتی کام کے معیار پر سوالات اٹھنے لگے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا شوکت خانم فلائی اوور اور خیابان فردوسی کا دورہ، ڈی جی ایل ڈی اے نے سیوریج کے باعث بننے والے سنک ہول کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا پیر تک شادیوال چوک تک سڑک پر ہر صورت کھولی جائے، سنک ہول بھرنے کے لیے 24 گھنٹے کا کام جاری رکھا جائے۔ فضائی آلودگی سے پاک پنجاب اب ہوں گے اسموگی وہیکلز بے نقاب، اسموگی وہیکلز کے خلاف کارروائیوں میں 243% اضافہ، رواں سال 2,68,000 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا چلان، 475 گاڑیوں کے روٹ معطل، 47,600 گاڑیاں بند کر دی گئیں، دھواں چھوڑنے والی 315 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ معطل کر دیے گئے۔ ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے کریک ڈاؤن، 45 دن میں 119 اینٹوں کے بھٹے مسمار، ایک مہینے میں 150 اینٹوں کے بھٹے سیل، پلاسٹک بیگز کے خلاف کارروائیوں میں بھی تیزی، انڈسٹریل یونٹس میں اینٹوں کے بھٹوں کو اب تک 2 کروڑ سے زائد کے جرمانے۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان، ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اگست کے لیے بجلی کی قیمت میں 19 پیسے فی یونٹ اضافہ متوقع کے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی، نیپرا اتھارٹی 29 ستمبر کو عوامی سماعت کرے گی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس، پروفیسر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک اجلاس کی صدارت کی۔ وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ایس این وحید راٹھور نے کہا 3 سال میں 2000 سے زائد ریسرچ پروجیکٹ مکمل ہوئے۔ پروفیسر کوثر عبداللہ بولی یو ایچ ایس کا بڑا سپورٹ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میلاد کمیٹی کی جانب سے محفل میلاد، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے بغیر ہمارے ایمان کے مکمل نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، جوانی اور پیشہ ورانہ زندگی سمیت ہر پہلو کا سپیریئر گروپ آف کالج مین کیمپس لاہور میں روح پرور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد، ریجنل ڈائریکٹر لاہور زون اے چودھری محمد یوسف اور پرنسپل پروفیسر ساجد محمود نے صدارت کی۔ طلبہ میں نعت اور قرات کا مقابلہ ہوا۔ محفل میلاد ایک دینی، روحانی اور فکری لحاظ سے خوبصورت امتزاج تھا جس نے طلبہ کے دلوں کو منور کر دیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں اسناد و انعامات تقسیم کیے گئے۔